بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ سامعین اکرامی، میں آپ کا ہوسٹ عابد حسین۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مولانا روم صاحب کا احوال، ان کا بچپن اور تمام آپ کی تعلیمی اقدار کے بارے میں بتایا۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو مولانا روم صاحب کی اس زندگی کے بارے میں، اس حیات کے بارے میں بتائیں گے جب آپ نے شاہ شمس تبریز سرکار سے فیض پا لیا۔ شاہ شمس تبریز سرکار کی ملاقات جو مولانا روم صاحب سے ہوئی، جو کہ تقریباً 642 عیسوی کو آپ تشریف لائے۔ 642 عیسوی کو یہ جو ملاقات کا سلسلہ ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 6 مہینے آپ ایک کمرے کے اندر وہ مولانا روم صاحب اور شاہ شمس تبریز سرکار رہے، اور آپ فیض کا عالم وہ سارا ٹرانسفر کرتے رہے۔ مولانا روم صاحب میں بہت فیض پایا اور اس حال کی دنیا میں ان کو تبدیل کر دیا۔ اس کے باہر جب آئے 6 مہینے کے بعد اس کمرے سے، تو مولانا روم صاحب کی جو دنیا تھی وہ بدل چکی تھی، اور اس وقت آپ کے مریدین لوگ وہ باہر بہت فساد برپا ہوا، فتنہ کہ یہ کون سے ایک دیوانے بزرگ گئے ہیں جنہوں نے ہمارے مولانا صاحب پر جادو کر دیا، اور مولانا صاحب ان کے پیچھے مارے پھرتے رہتے ہیں اور ان کی صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ درس و تدریس وہ سارا سلسلہ سارا ختم ہو گیا، اور وہ لوگ جو تھے وہ پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ اور وہ جو لوگ مولانا روم صاحب کی مجالس اٹینڈ کرتے تھے، ان سے خطبات سنتے تھے، وہ سارے لوگ پریشان تھے۔ اب یہ جب فساد تھوڑا بڑھا تو مولانا روم صاحب ایک دن رات کو قیام آرام فرما رہے تھے، تو شاہ شمس تبریز سرکار نے یہ دیکھا کہ لوگوں کا فتنہ فساد بڑھ رہا ہے۔ آپ نے وہاں سے چپکے سے دمشق واپس تشریف لے اور وہاں سے ہجرت کر گئے۔ جب صبح مولانا روم صاحب اٹھے تو یہ بے قراری کا عالم، اور دیکھا جب پیر و مرشد صاحب نہیں مل رہے تو بڑا بے چینی اور اضطرابی سی کیفیت ہوئی، اور آپ بہت اس چیز کا اصرار کرتے تھے کہ میرے پیر و مرشد کو لایا جائے، وہ کہاں چلے گئے ہیں، کیسے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کے بیٹے جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور مولانا روم صاحب نے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں میرے پیر و مرشد صاحب کو ڈھونڈ کے لے آئیں، واپس لے آئیں، ان کو منا کے لے آئیں۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کے بیٹے سلطان صاحب نے ایک قافلہ تیار کیا اور دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ تو مولانا روم صاحب نے ان کو ایک خط دیا جس پر ایک غزل لکھی ہوئی تھی، اور تقریباً 1000 سرخ سونے کے دینار بھی ساتھ ہدیے کے طور پہ دیے کہ یہ میرے پیر و مرشد کو جا کر پیش کرنا۔ تو آپ کے بیٹے سلطان صاحب اس قافلے کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہوئے، اور جب دمشق پہنچے تو شاہ شمس تبریز سرکار ان کو مل گئے۔ انہوں نے رومی صاحب کا وہ خط پیش کیا اور وہ ہدیہ دیا، تو سرکار مسکرائے، خط کو چوما اور یہ کہہ کر ہدیہ لینے سے انکار فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ دانا پرندے کو دام و دانہ نہیں چاہیے، یہ دانہ کسی اور کو دے دینا، مجھے رومی کا خط ہی کافی ہے۔ اس خط کے اندر رومی صاحب نے غزل لکھی تھی، اپنے پیر و مرشد کو اپنا احوال بتایا ان کے جانے کے بعد کہ آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا سی اجڑ گئی ہے، ہماری یہ بستی عجیب لگتی ہے، بے قراری اور اضطرابی کی حالت ہے، اور آپ کے پیر و مرشد ان کی شان میں آپ نے مختلف اشعار لکھے۔ وہ غزل پڑھ کر پیر و مرشد صاحب وہ راضی ہو گئے اور واپسی کا راستہ اختیار کیا، اور کونیا تشریف لے آئے اس وفد اور اس گروہ کے ساتھ۔ اب مولانا روم صاحب جب اپنے پیر و مرشد سے دوبارہ ملے، بڑا خوشی کا عالم ہوا، اور آپ خوش ہو گئے، اور پھر اسی طرح سے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہنے لگے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی، محفلیں ہوتی، اور خوشی کا عالم تھا۔ پھر دوبارہ ایسا ہوا کہ لوگوں میں پھر وہی فساد اور پھر پروپیگنڈے شروع ہوئے، تو شاہ شمس تبریز سرکار نے پھر ایک رات دوبارہ دمشق کی طرف واپس ہجرت اختیار کر لی۔ تو صبح جب مولانا روم صاحب نے دیکھا کہ سرکار چلے گئے ہیں، تو وہ پھر اور کیفیت ان کی بے چینی کی بڑھ گئی، اور انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی تلاش کے لیے خود ہی سفر جاری کیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ دمشق تشریف لے گئے، اور وہاں سے اپنے پیر و مرشد کو دوبارہ منت سماجت کر کے منا کے واپس کونیا لے اپنے پاس، اور پھر اسی روٹین سے رہنے لگے۔ اب یہاں پہ ایسا ہے کہ جب اس روٹین سے وہ رہتے اور وہی خوشی کا عالم اور وہی بیٹھ کے ہوتی، تو لوگوں کا جو باہر فساد اور وہ جو پروپیگنڈا والے لوگ تھے، انہوں نے پروپیگنڈا بنایا کہ کیوں نہ ہم اس دیوانہ بزرگ صوفی صاحب کو شہید کر دیں۔ اب یہ مولانا روم صاحب کے مریدین تھے، انہوں نے وہ پروپیگنڈا بنایا اور سرکار کو شہید کر دیا۔ مختلف معتبر کتابوں میں یہ حوالہ آیا ہے، شاہ شمس تبریز سرکار کو مولانا کے مریدوں نے شہید کر دیا، اور وہ ادھر کونیا میں ہی مدفن ہے۔ شہادت سال میں مولانا عبد الرحمن جامی نے نانہات الانس میں 644 اور 645 لکھا ہے۔ اب اس زمانہ میں جب آپ وہ زہر غم کی حالت میں آ گئے، کچھ آپ کی کنڈیشن جو تھی وہ
غم والی ہوگی مولانا روم صاحب کو جب پیر و مرشد نہ ملے، ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ وہ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، یا جو راز و نیاز تھا مختلف روایات میں مختلف باتیں ملتی ہیں۔ اب یہ ادھر ایک تھوڑا سا اس ٹائم کے سیاسی حالات اور اس ٹائم کے جو حکمرانوں کے حالات تھے، تھوڑا ان کا حوال یہاں پہ بتاؤں گا کہ تقریباً 656 کے قریب یہ تاتریوں کا فتنہ جو ہے بغداد جب بہت زیادہ پھیلا، تو بغداد میں جو فتنہ ہوا جس میں تقریباً 22 سے 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور دریا دجلہ جو ہفتوں تک مسلمانوں کے خون سے لت پت سرخ رہا تھا، اسی دوران اس دور میں ادھر ارطغرل غازی سلمان شاہ کا بیٹا تھا، کونیا ہیڈ کوارٹر تھا ان کا، وہ جو سلجوقی سلطنت سلطان علاء الدین کا تھا، یہ بادشاہ تھا۔ تب رومی صاحب ادھر پورے چھائے ہوئے تھے۔ اب ان دنوں میں یہ جو سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان تھی، اس کی شادی ارطغرل غازی سے ہوگی۔ اب ارطغرل غازی صاحب ادھر جو ہے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک سلطنت قائم کی جائے اور اس فتنے فساد سے مسلمانوں کو بچایا جائے۔ اب ارطغرل صاحب کے 3 بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے کا نام عثمان تھا۔ ارطغرل غازی نے تاتریوں کے اس فتنے اور صلیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑیں اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ جو آپ کا چھوٹا بیٹا تھا عثمان، اس کے نام سے یہ سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی، جو پھر تقریباً 1304 ہجری میں قائم ہو گئی، اور 1924 میں جا کے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ اب یہ جو ارطغرل غازی صاحب تھے، جن کا آج کل ڈرامہ سیریل جو ہے بہت چھایا ہوا ہے، پاکستان میں بھی لوگ سنتے ہیں، بہت دیکھتے ہیں اس کو بڑی محبت عقیدت سے۔ ارطغرل غازی صاحب تقریباً آپ کی وفات 680 میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تھا۔ ارطغرل صاحب اس دور میں شیخ اکبر صاحب کے پاس جاتے، رہنمائی لیتے اور ان سے فیض پاتے، اور یہی وہ زمانہ جب چلتا رہا۔ اس دوران میں آگے یہ ارطغرل غازی صاحب کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے جو تھے، اس نے اس مقصد کو آگے جاری رکھا اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد اور اس کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور ارطغرل غازی صاحب کی جو خواہش اور وہ جو ادھورا مقصد رہ گیا تھا، اس کو مکمل ان کے بیٹے عثمان نے کیا، اور اسی طرح سے سلطنت عثمانیہ کی ایک بنیاد پڑی، اور مسلمان ان تمام چیزوں سے اور اس فتنے سے جو ہے بچے، اور ایک مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی، اور اس وقت ایک امن و امان قائم ہوا۔ 700 کے بعد ہجری کی یہ بات ہے، اور اس کا تقریباً اگر عیسوی میں دیکھیں تو 1304 بنتی ہے عیسوی۔ اب اس دوران مولانا روم صاحب جو تھے، آپ کے فیض کی جو ڈنکا تھا اور آپ کا جو عالم تھا، آپ مثنوی شریف لکھ رہے تھے، اس میں بہت ساری مثالیں، حکایات، اور وہ جو آپ بہت کچھ لوگوں کے رہنمائی کے لیے آپ نے لکھا۔ اس وقت کافی دور دراز سے بہت بڑے بزرگ اولیاء کرام آتے تھے، اور آ کر مولانا روم صاحب کے اس عروج سے فیض یاب ہوتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ آ کے آپ کی اپنی محفل میں بیٹھتے تھے۔ مولانا روم صاحب کی اس وقت طبیعت میں عاجزی، انکساری اور بہت نفیس مزاج تھے آپ، اتنا احساس کہ ہر مخلوق خدا کا بہت احساس کرتے تھے۔ اب کچھ مختلف ہستیاں جو ہیں اس دور میں جو مولانا روم صاحب کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، بڑے بڑے صوفی جو آپ کو ملنے آتے تھے، اس دور میں شیخ اکبر محی الدین العربی سے بھی، جن سے بچپن میں مولانا روم صاحب کی ملاقات ہوئی تھی جب آپ کی عمر 11 سال تھی دمشق میں، اس وقت جب یہ دور ہوا، جب آپ دوبارہ دمشق میں گئے، تو اس وقت جب مولانا روم صاحب کی عمر 40 سال تھی، تو ان کے ادھر ایک تکمیل علوم کے لیے جب آپ گئے ہوئے تھے، تو تب آپ کی ملاقاتیں صوبے شیخ اکبر سے دوبارہ بھی ہوئیں۔ اسی طرح سے شیخ صاب الدین حموی، حضرت شیخ عثمان رومی، حضرت شیخ اولحد الدین کرمانی، شیخ صدر الدین کونوی، آپ کے یہ اساتذہ ہیں۔ جب آپ دوبارہ دمشق میں آپ نے علم حاصل کیا تھا، اب یہ اساتذہ بھی دوبارہ مولانا روم صاحب کے اس فیض پانے کے بعد، شاہ شمس تبریز سرکار سے فیض لینے کے بعد آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتے اور آپ سے فیض حاصل کرتے۔ یہ وہ اس اساتذہ تھے آپ کے جو دوبارہ آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے۔ اس دوران میں برے صغیر سے حضرت شاہ ابو علی قلندر پانی پتی مولانا کی زیارت کے لیے گیا اور کافی عرصے تک روم میں رہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سروردری جو سلسلہ سروردری کے بانی ہیں، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے شیخ ہیں، وہ بھی کونیا میں مولانا صاحب کی زیارت کے لیے گئے اور ان سے فیض یاب ہوئے۔ ایران سے شیخ سعدی شیرازی
وہ بھی مولانا صاحب کی خدمت میں ہے، مولانا قطب الدین شیرازی بھی گئے، اور اسی طرح سے بہت سارے فقراء درویش یہ بھی تمام مولانا روم صاحب کا دیدار کرنے کے لیے، ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس جاتے تھے۔ اب مولانا صاحب کی طبیعت کے بارے میں جو ہے کہ آپ کا جو طریقہ تھا، آپ بہت بڑی زیادہ دیر ریاضت میں رہتے تھے، معید العدیم المثال تھا آپ کو اس وقت، یہ سارا شب و زندہ تھے، دار تھے، راتوں کو نہیں سوتے تھے۔ کبھی روایت میں آتا ہے کہ ایسا نہیں دیکھا تھا کہ رات کا خوابی لباس میں ان کو دیکھا جائے، ایسا نہیں تھا۔ جب بھی کوئی نماز کا وقت ہوتا تو آپ ادھر ہی سیدھا قبلہ رخ کرتے اور نماز میں چلے جاتے۔ اب آپ کا یہ جلال استقرار، یہ سارے حوال آپ کے جو ہے آپ اس میں چھائے ہوئے تھے، اس حالت میں آپ کا جو عالم تھا وہ اس طرح سے تھا کہ لوگ آتے اور آپ سے بہت زیادہ آ کر فیض پاتے۔ اب آپ کی یہ جو مثال میں دے رہا تھا کہ آپ کی جو کیفیت تھی احساس کی، آپ کا محبت کی، اور کسی کو تکلیف نہ دینا، تھوڑی سی بھی، آپ حتیٰ کہ جانوروں تک بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مثال ہے کہ آپ کے ایک تلمذہ میں ایک معین الدین پروانہ نامی شخص تھے، ان کے گھر میں محفل تھی، تو وہ وہاں پہ جب محفل سماع ہو رہی تھی تو یہ خاتون نے ایک کھیرنی کوئی میٹھی چیز بنا کر 2 تھال بھیجے کہ جب لوگ یہ محفل سے فری ہوں گے تو یہ لنگر کھا لیں گے۔ تو وہ تھال جب رکھے گئے تو وہاں پہ ایسا ہوا کہ کتا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے کچھ کھیر کھا لی، منہ ڈال لیا، لوگ دوڑے اس کو مارنے کے لیے، تو مولانا صاحب نے منع فرما دیا، کہتے ہیں یہ اس کا بھی تو حق تھا، اس کو بھوک لگی تھی، اس نے اپنا حصہ کھا لیا، لہٰذا اس کو نہ ماریں۔ اتنا آپ کی طبیعت میں وضع میں جو ہے واضح انکساری اور محبت تھی۔ اس کے بعد ایک اور دوسری روایت بھی آتی ہے کہ مولانا صاحب اپنے احباب کے ساتھ ایک بار ایک گلی سے گزر رہے تھے، پتلی سی چھوٹی سی گلی تھی، اس میں ایک بہت بڑے سائز کا کتا جو ہے وہ سویا ہوا تھا۔ اب مولانا صاحب وہاں پہ رک گئے، اس کے اوپر سے پھیلانگے نہیں کیونکہ شاید اس کا جسم وہ گیلا ہوگا، چھینٹے نہ پڑ جائیں یا کتا جاگ نہ جائے، لیکن یہ عالم تھا کہ آپ وہاں پہ کھڑے رہے۔ ایک دوست آگے بڑھا اور اس کتے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا کہ اس کو ٹانگ مار کے اٹھایا جائے، اسے راستہ لیا جائے، تو مولانا صاحب نے منع فرما دیا، فرمایا یہ تھکا ہوا ہے، یہ آرام میں ہے، اس کے کیوں آرام میں آپ خلل ڈالتے ہو؟ یہ تھی آپ کی طبع میں اتنا زیادہ احساس کہ انسان تو دور، آپ جانوروں کے بھی آرام کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب کبھی اپنے بیٹوں کو کسی کو ملنے جاتے تھے تو باہر یا کسی دوستوں کو ملنے کے لیے دروازہ نہیں کھٹکاتے تھے کہ کہیں ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اگر رات کو گئے ہیں تو ساری رات، برفانی رات میں بھی باہر کھڑے رہتے تھے جب تک وہ خود دروازہ نہ کھولیں یا کسی کو پتہ نہ لگے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ ایک شخص ایک گالی دیتا تھا، دوسرا اس کے بدلے میں 10 دیتا تھا۔ تو آپ ادھر گئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ ایک گالی دیتے ہو، اگلا 10 دیتا ہے، وہ ایک 10 دیتا ہے، آپ 20 گالیاں دیتے ہو، یہ سلسلہ رکنے والے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ دونوں مجھے گالیاں دیں، اور اللہ کی قسم آپ کو ایک جواب بھی نہیں آئے گا، تو آپ کی یہ جو شوق ہے یہ تسکین ہو جائے گی گالیوں کی۔ وہ دونوں شخص مولانا روم صاحب کی اس بات سے اتنا متاثر ہوئے کہ دونوں جو ہے آپ کے قدموں میں گر پڑے، معافی مانگ لی اور آپس میں صلح کر لی۔ یہ عالم تھا جناب مولانا روم صاحب کا کہ آپ جو ہے اتنی عاجزی انکساری میں رہتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ پونیا میں ایک قلعہ تھا سلطان علاء الدین صاحب کا، اس قلعے کی ایک مسجد تھی، مسجد ظہر کے بعد اس میں واز ہو رہا تھا، اور اس واز میں جو مختلف قاری صاحب جو تھے وہ آپ تشریف لے گئے، مولانا روم صاحب اور ایک قاری صاحب جو ہے وہاں پہ آیات کی کچھ تلاوت کرتے اور مولانا روم صاحب اس کی آگے تفسیر اور تشریح لوگوں کو بتاتے تھے۔ ایک شخص وہاں پہ اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ تو پہلے سے طے ہوتا ہے جی، قاری صاحب فلاں آیات پڑھیں اور مولانا صاحب اس کی تشریح کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت اس کا تھوڑا ذہن کا فطور تھا اس شخص کا، تو مولانا صاحب نے غصہ نہیں فرمایا، مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ اے شخص آپ کچھ آیات پڑھ دو اور میں اس کا ترجمہ اور تشریح کر دیتا ہوں۔ اب اس قاری صاحب نے وہ آیات پڑھی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب مولانا روم صاحب نے اس کے حرف واو کی تفسیر شروع کی، اور وہ ظہر سے جو خطاب تھا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور ابھی اس واو کے آپ جو ہے تشریح بتا رہے۔ اتنے میں وہ شخص واجد میں آیا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور توبہ کر لی۔ یہ کچھ ایسے حالات تھے مولانا روم صاحب کی زندگی کے کہ آپ کی عاجزی انکساری اور یہ آپ کی محبت کا طریقہ تھا کہ آپ میں اتنا نرم دلی، اتنا احساس کہ کبھی غصہ آیا ہی نہیں ہے۔ لوگوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتے تھے، جانوروں، پرندوں، ہر چیز کا بہت خیال رکھتے تھے، اور آپ
نے کبھی بھی اپنے اندر انا، غرور، بغض نہیں آنے دیا تھا۔ یہ ہم تمام لوگوں کے لیے، ہمارے آنے والی نسل کے لیے، ہم تمام ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے، ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی مولانا روم صاحب کی زندگی کے احوال کی سمجھ آئے، وہاں سے وہ سیکھیں کہ اتنے بڑے صوفی، بزرگ، درویش، عارف، اور ان کی زندگی میں اتنی عاجزی انکساری، اتنی سادگی۔ اور بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مسجد میں آپ کے ایک بزرگ تھے، وہ خطاب فرما رہے تھے، تو آپ بھی مولانا روم صاحب وہ خطاب سننے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ادھر گئے تو مسجد میں وہ ساری مسجد بھری ہوئی تھی، ادھر جگہ ہی نہیں تھی، تو مولانا روم صاحب نے کسی بھی شخص کو ڈسٹرب نہیں کیا، ادھر جو جوتیوں والی جگہ تھی وہاں پہ آپ تشریف فرما ہو گئے، اور جب وہ خطاب کے بعد پتہ لگا وہاں پہ بڑے بڑے عالم دوڑ کے اور آپ کو آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور آپ کو اس جگہ پر لے گیا اور آپ سے معذرت کی کہ حضور آپ کی جگہ تو یہ ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ لوگ وہ واز سن رہے ہیں اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا، اس لیے آپ ادھر جوتیوں والی جگہ پہ بھی بیٹھ گئے۔ یہ ہوتا ہے مقام کسی صوفی بزرگ کا، ان میں عاجزی انکساری کا، کہ اتنی ہزاروں مثالیں اور بھی ہیں مولانا روم صاحب کی کہ آپ کی طبع میں اتنی عاجزی انکساری تھی۔ ہم سب لوگوں کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں یہ جو اتنا انہوں نے مقام پایا، اتنے بڑے عالم، فاضل اور بزرگ صوفی اور عارف تھے، اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں اتنی عاجزی، انکساری اور محبت تھی۔ آپ کی پوری زندگی محبت سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے لوگوں کو اپنے اخلاق، اپنی زبان کی محبت سے، شیریں زبان سے متاثر کیا۔ بہت سارے لوگ جو آپ کو نہیں بھی جانتے تھے وہ ایک بار ہی آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور وہ دیوانے ہو جاتے تھے، اور کئی سالوں تک آپ کی صحبت میں رہتے، فیض پاتے۔ مختلف علماء کرام، علامہ اور عالم دین، دیوانے، بزرگ تمام آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، شیخ المشائخ لوگ بھی جاتے تھے، اور ہر عام سے اعلیٰ بندہ بھی آپ کی صحبت کا جو ہے وہ طلبگار ہوتا تھا۔ یہ احوال ہیں جی مولانا روم صاحب کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور واقعات، آپ کی جو حکایات، آپ کی مسنی شریف سے بھی چیزیں بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ دوبارہ آپ سے التجا ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔